بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے افتتاح کی اہمیت، سند و متن اور مضمون و معانی ہر لحاظ سے ممتاز اور قابل غور ہے، اگرچہ اس کی وہی ایک سند اس وقت ہمارے پیش نظر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ دین و اولیاء معصومین علیہم السلام سے معصور و منقول ادعیہ و اذکار کے سب سے بڑے محقق اور اس عظیم و شان روحانی اور معنوی ادب کے محب اور ماہر علامہ سید ابن طاؤس نے اپنی شہرائے آفاق کتاب الاقبال میں درج فرمائی ہے، لیکن یہی ایک سند اتنی معتبر ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سند کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علامہ ابن طاؤس نے اعمال و ادعیہ ماہ مبارک رمضان کے باب میں ایک مستقل فصل قائم کر کے دعائے افتتاح کا ذکر اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ: یہ فصل دعائے افتتاح اور ان دوسری دعاؤں کے بیان میں ہے جو اس ماہ نجات و رستگاری میں ہر شب مکرر پڑھی جاتی ہیں۔ انہی میں ایک دعا یہ ہے جسے محمد ابن قرہ نے اپنی اسناد سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا ابو الغنائم محمد بن عبداللہ الحسنی نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع دی ابو عمرو محمد بن نصر السکونی رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بکر احمد بن محمد بن عثمان بغدادی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ وہ ماہ رمضان کی وہ دعائیں میرے سامنے لائیں جو ان کے چچا حضرت ابو جعفر بن محمد عثمان بن السعید العمری رضی اللہ عنہ و ارضاہ پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سرخ رنگ کی ایک جلد بندی کی ہوئی بیاض میرے سامنے پیش کی۔ میں نے اس میں سے بہت سی دعائیں نقل کیں۔ اسی میں یہ بھی تھا کہ اور اس دعا یعنی دعائے افتتاح کے ذریعے سے ماہ رمضان کی ہر رات دعا کرو، کیونکہ اس مہینے میں دعا ملائکہ سنتے ہیں اور صاحب دعا کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ سند اور طریق اسناد میں بعض نزاکتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر اصل صاحب دعا یعنی اس متن متین کے خالق کے بارے میں قدر ابہام پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سید ابن طاؤس صاحب اقبال کی عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بالوجادہ نقل کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ دعا اور اس فصل کی دوسری دعائیں براہ راست محمد بن ابی قرہ کی دعاؤں کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل عموماً تعلیم یافتہ حضرات دستیاب کتابوں سے براہ راست مطالب نقل کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کی ذات اور شخصیت ایسی ہی ہے کہ وہ جیسے بھی، جن سے بھی اور جہاں سے بھی نقل کریں، اگر وہ نقل کردہ روایت مضمون یا مطلب کو بجائے خود اعتبار اور اہمیت دیتے ہیں تو پھر کوئی جائے سخن نہیں رہ جاتی، کیونکہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ ان کی علمی، رجالی، روحانی اور رہنمایانہ حیثیتوں پر گفتگو کی جائے
تو پوری کتاب انہی کے تذکرے سے پر ہو جائے اور پھر بھی بات پوری نہ ہو۔ محمد بن ابی قرہ کا نام اور کام بھی اہم ہے۔ ان کا تذکرہ ان کی توثیق کے ساتھ ہماری بیشتر حدیث و رجال کی کتابوں میں ملتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 20 صفحہ 337 میں ہے، ابن ابی قرہ الکنانی الکاتب کانا سکہ وسمع کثیراً وکتب کثیرہ قال النجاشی والعلامہ، کلمۃ الامام المہدی صفحہ 357۔ اس کے علاوہ جامع الروات النجاشی، خلاصہ علامہ، وظائف الشیعہ وغیرہ میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ محمد بن ابی قرہ نے جن سے نقل کیا ہے اور جس طرح ان کا تذکرہ کیا ہے، اسی سے ان کی اہمیت، عظمت اور وقعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ صرف نام ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ نام سے پہلے ان کی کنیت ابو الغنائم بھی ذکر کی ہے، پھر ابو جد کے ناموں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ان کے شرف نسبی کے لقبی اظہار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب اگر کتب رجال میں ان کا تذکرہ نہ بھی پایا جائے تو بھی انہیں یعنی ابو الغنائم کو مجاہیل میں قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ ان سے نقل کرنے والے ابن ابی قرہ اور جن سے وہ نقل کر رہے ہیں ابو عمرو محمد بن نصر السکونی عالم سکات، بلکہ اپنے اپنے حلقے کے فقہا میں سے ہیں۔ ابو عمرو محمد بن نصر السکونی وہ بزرگ ہیں جن کے متعلق امام رجال آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے معجم رجال الحدیث میں تحریر فرمایا ہے۔ ترجمہ: نجاشی نے کہا، محمد بن نصر السکونی اپنے وقت میں شیخ الطائفہ تھے، گویا مرجع وقت وہ فقیہ تھے، سکہ تھے اور صاحب تالیفات تھے۔ ابو بکر احمد بن محمد بن عثمان بغدادی، جیسا کہ سند ہی کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نائب خاص کے بھتیجے ہیں اور ان کی بیاض دعا کے امانت دار ہیں۔ خود جناب ابو جعفر عمری امام علیہ السلام کے دوسرے نائب اور صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ ان کا تفصیلی تذکرہ بھی ایک دفتر چاہتا ہے۔ سند کے اسی قدر کوائف پر نظر ڈال کر بہت ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ گمان گزرے کہ یہ دعا خود جناب ابو جعفر عمری کے منشآت سے ہو سکتی ہے، اسی لیے کہ اس میں آخری نام انہی کا ہے اور ان کی زبان یا ان کے قلم سے صراحتاً امام علیہ السلام کی جانب دعا کا اسناد نہیں پایا جاتا۔ لیکن اسی سند کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے ان القائم علیہ السلام کا اضافہ خود ہی فرمایا ہے یا ان کے پاس اقبال کا جو نسخہ تھا اس میں موجود تھا؟ یہ بجائے خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے، چونکہ اقبال کے دستیاب مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں عموماً ان القائم علیہ السلام کے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ علامہ مجلسی نے ان القائم علیہ السلام کا اضافہ خود ہی فرمایا ہے یا ان کے پاس اقبال کا جو نسخہ تھا اس میں موجود تھا؟ یہ بجائے خود ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے،
چونکہ اقبال کے دستیاب مخطوطہ اور مطبوعہ نسخوں میں عموماً انا القائم علیہ السلام کے الفاظ نہیں پائے جاتے، اور اسی بنا پر بہار کے محشی نے اس مقام پر حاشیہ میں لکھا ہے: اقول اسنادا الی القائم علیہ السلام وہم، میں کہتا ہوں کہ ان کا حضرت قائم علیہ السلام کی طرف اسناد وہم ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ قطعاً ممکن ہے کہ علامہ مجلسی کے پاس جو نسخہ ہو اس میں اسناد میں یہ لفظ موجود ہوں اور یہ علامہ کا محض وہم نہ ہو، بلکہ یہ وہم علامہ مجلسی کے متعلق علامہ بہبودی کو اقبال کے دستیاب نسخوں کی عبارت کی بنا پر ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ایک نکتہ اور موجودہ اسناد کے الفاظ میں بھی قابل غور ہے کہ جناب ابو جعفر محمد عمری کی بیاض دعا کی عبارت وتدعو سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی حکم دے رہا ہے، کسی کا ارشاد ہے، کسی کی فرمائش ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات یہ دعا پڑھا کرو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ابو جعفر عمری، جو کہ نائب امام علیہ السلام ہیں، ظاہراً امام کے حکم سے اس دعا کو لکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسی بنا پر علامہ مجلسی نے انا القائم علیہ السلام کی صراحت فرما دی ہو کہ وہ اخبار و روایات اور احادیث و اسانید کے نکتہ داں اور نکھت آشنا تھے۔ ان ارشادات و عبارات کے معانی ان سے بہتر کوئی سمجھ سکتا تھا یا آج سمجھ سکتا ہے، اور اسی بنا پر نہ صرف بہار الانوار میں انہوں نے اسناد کی عبارت میں حضرت قائم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ اپنی مشہور و معروف کتاب دعا زاد المعاد میں بھی نہایت یقین کے ساتھ دعائے افتتاح کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا: بسند معتبر از حضرت صاحب الامر اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ ارباب نظر و اصحاب خبر پر پوشیدہ نہیں ہے کہ زاد المعاد علامہ مجلسی کی وفات 1111 ہجری سے تقریباً 4 سال قبل 1107 ہجری کی اور بہار الانوار کے بعد کی تالیف ہے۔ سند کے ان قوائف کے ساتھ اور علامہ مجلسی کی تصریح کے بعد کسی استظہار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ غالباً اسی لیے علامہ محسن امین عاملی نے بھی مفتاح الجنات میں اس دعا کا ذکر اس تمہید کے ساتھ فرمایا ہے: دعا الافتتاح کانا یدعو بہی ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید العمری احد ابواب الصاحب وہوا مروی عن صاحب الامر۔ اور اسے کون خارج از امکان قرار دے سکتا ہے کہ علامہ عاملی کے پیش نظر کوئی اور ماخذ و سند بھی ہو۔ بہرحال دعائے افتتاح کے اس حسن استناد کو پیش نظر رکھیں تو اس دعا کا سب سے بڑا امتیاز تو یہی قرار پائے گا کہ اس کے کلمات حضرت صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے انفاس قدسیہ کی نکھت سے معمور ہیں۔ اس کے جمال متن، مضامین عالیہ اور مطالب سامیہ کی بحث اپنی جگہ پر جداگانہ ہے۔ سند و متن کے تعلق سے طالب علمانہ تحقیق و تفحص کے بعد اب ذرا متن و مضمون دعا پر
دوسرے جہات و جوانب سے غور کیجیے۔ جیسا کہ تمہید میں عرض کیا گیا، یہ دعا صرف ایک فرد کی فریاد و فغاں نہیں بلکہ پورے معاشرے کی صدائے حال ہے۔ جس طرح نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہنے والا جلد ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منزل پر پہنچ کر واحد متکلم نہیں رہ جاتا، اور نتیجتاً چاہے وہ احکام ظاہریہ کے لحاظ سے مفرد ہی کیوں نہ ہو، وہ روحانی اور معنوی اعتبار سے مفرد، منفرد یا متفرد نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح اس دعا کی تلاوت کرنے والا اپنے مطلع سخن میں اللہم انی افتتح ثناء بحمدک کا زمزمہ خواں مقطع دعا تک پہنچتے پہنچتے اللہم انا نرغب علیک کا ہمہ بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس دعا کی تلاوت کے بعد اس کے متن و مضامین پر غور کر رہا تھا تو ذہن میں یہ معنی مرتسم ہوئے کہ اکثر علماء ظاہر پرست نے بھی اور عرفاء باطن شناس نے بھی بلکہ تقریباً سبھی نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ صلاۃ یا نماز بلکہ جملہ عبادات کی حقیقت و ماہیت دراصل ثناء الہی ہے، اور یہ دعا بھی ایک عمدہ ثناء الہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دعا گویا حقیقت صلاۃ کے عرفانی مصادیق میں شمار کی جا سکتی ہے۔ غالباً اسی لحاظ سے ایسی دعاؤں کی تلاوت بہت سی نافلہ نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، اور ممکن ہے کہ اسی لیے اس مکمل دعا کو صاحب متن دعا علیہ تحیت والثناء نے الثناء سے تعبیر کیا ہے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اس کے متن و مضامین کے عمق میں غور کیجیے تو اس میں تکبیر الہی بھی ہے اور حق تکبیر کے ساتھ حمد الہی بھی ہے، حق تحمید اور حسن تمجید کے ساتھ پوری دعا میں کربلا میں شہدائے بنی ہاشم کے ہم عدد 18 مرتبہ کلمہ الحمدللہ کی تکرار ہے، اور یہ لفظ تکرار تو میں نے حسب ظاہر استعمال کر دیا، ورنہ یہ 18 تجلیات مدحت ہیں اور تجلی میں تکرار کہاں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔